صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ ترک کہاوت، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں بستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ پسند کی شادی، بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ توکل، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر، حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو بس آپ درود شریف کی کثرت کریں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ عورت پر قابو، عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت ہی سے آتی ہے۔ باپ کی محبت، باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ وہ عورت کو کبھی مت کھونا جس نے تمہارے سارے عیب دیکھے ہوں اور پھر بھی تم سے محبت کرے۔
جب سے سبھی کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔